शाकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदावंद ने मेरे भाइयों बहनों आप सबको आज की इस बात और अक़दस कुर्बानी में खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अक्टूबर का महीना मुकद्दमा मरियम के रोज़ी का महीना कहलाता है और पाक माँ कहते कलीसिया इस बात की सिफारिश करती है कि इस महीने में हर एक मोमन रोज़ी के ज़रिए से मुकद्दमा मरियम की शफ़ाअत अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। और यकीनन बहुत सारे लोग की ज़िंदगियों में इस पाक रोज़ी के वसीला से बहुत सारे मुआज़ात आज भी रूनुमा होते हैं। आज एक बार फिर हम बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मुकद्दमा मरियम को वाजिब अकीदत और इज्जत पेश करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और आज के दिन हम मुकद्दमा मरियम सलाम अलैकुम फजल इस बात पर गौर करेंगे, इस भेद को अपनी जिंदगी में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मुकद्दमा मरियम पर फजल हुआ, मुकद्दमा मरियम उस वजह से मामूल हुई और खुदा के कलमे को अपनी जिंदगी में कबूल किया और निजात की तारीफ और निजात में अहम किरदार अदा किया। और यकीनन मुकद्दमा मरियम की जिंदगी के बहुत से औसाफ और बहुत सारी खूबियाँ हैं जिनको हम शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी जान नहीं पाते हैं, लेकिन हम इस बात पर मुत्तफिक हैं और इस बात को बखूबी जानते हैं कि मुकद्दमा मरियम एक शफीक और मेहरबान माँ की तरह हमेशा अपने बच्चों की शिफायत करती है, हमेशा उनकी सिफारिश खुदा बाप से करती रहती है। तो आए हम सब आज की इस पाक इबादत में लाइक तौर पर शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा के सामने इकरार करता हूँ कि मैं अपने कामों बातों का प्लीज अक्सर पेशमान नहीं है। इसलिए मुकद्दमा मरियम हमेशा दुआएं सब रिश्तों और मुकद्दमा और आप सबसे नमाज करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरी दुआ करे। काल खुदा पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को बख्शे और हमेशा अपनी दाखिल करे। आमीन।
ابدی تقدیر سے ترقتہ انسان بن کر موت سہنے کو تھا، اس تقدیر کے مطابق اور اسی موت کے ذریعے مقصد بنے کہ فطرت گناہ کے ہر داغ سے بری ہو کر ہنسی آئے، تاکہ تیرے بیٹے کے لیے ایک لائق نسل ہم سے محنت کرتے ہیں بخش کے کہ ہم اس کے عبادت سفارشوں کی بدولت پاک ہو کر تیرے پاس آ سکیں۔ مسیح خدا کے وسیلے سے تیرے ساتھ اس کی وعدانیت میں خدا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں۔ تکوین 3 باب اس کی 14 سے 19 آیات۔ اور خداوند خدا نے شام سے کہا، چونکہ تو نے یہ کیا کیا، ملعون ہے تو، تمام چرندوں اور درندوں میں تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی زندگی کے تمام ایام تو خاک چاہے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان، اور تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی ٹانگ میں رہے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا اور تو درد ہی کے ساتھ اولاد چلے گی، تو اپنے شوہر کے اختیار میں رہے گی، تجھ پر وہ حکومت کرے گا۔ اور آدمی سے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس سے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، محنت کے ساتھ تو اپنی زندگی کے تمام ایام اس سے کھائے گا، اور تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور کھیت کی نباتات تیری خوراک ہوگی، تو اپنے منہ کے پسینے سے روٹی کھائے گا، جب تک کہ تو زمین میں پھر لوٹ نہ جائے جہاں سے تو لیا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زندہ پاک کلام سے ہم سنیں گے۔ آج کی دوسری تلاوت مکاشفہ کی کتاب 12 باب 1-6 آیات۔ پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا، یعنی ایک خاتون جو سورج کو اوڑھے ہوئے تھی اور جس کے پاؤں کے نیچے چاند اور سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا۔ وہ حاملہ تھی اور تکلیف میں ہو کر درد کے سبب چلاتی تھی۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، اور دیکھو سرخ رنگ کا ایک بڑا اژدہا جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور 7 تاج اس کے سروں پر تھے، اور اس کی دم نے آسمان کے تمام ستاروں کو کھینچ کر زمین پر گرا دیا۔ پھر اژدہا نے اس خاتون کے آگے جس کا بچہ پیدا ہونے کو تھا جا کھڑا ہوا، تاکہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے نگل جائے، اور اس کے ہاں نورینہ فرزند ہوا جو لوہے کے اعضاء سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا فرزند خدا اور اس کے تخت کے پاس تک اٹھا لیا گیا، اور وہ خاتون بیابان میں بھاگ گئی جہاں خدا نے اس کے لیے جگہ تیار کی ہے، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔
साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका। और छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदावंद की तरफ से जलील के शहर में भेजा गया जिसका नाम नासर था। दाऊद के घराने की एक कुंवारी के पास जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और पिछले उसके पास अंदर आकर कहा, साम ऐ पुरपसर, खुदावंद तेरे साथ है, वो औरतों में मुबारक है। और वो उस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फसल पाया है। और देख तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर नाम होगा। तो मरियम ने फरिश्ते से कहा कि ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूं। और फरिश्ते ने जवाब में से कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो कुदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरे रिश्तेदार इस बात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और ये उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई भी बात हरगिज़ बेकुदरत ना हो। और मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। यहाँ तक आज की इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाए। क्या हम सब वहां मिलकर उस निजात बख्श मंसूबे पर गौर करें जो मुकद्दस मरियम और यीशु मसीह के जरिए इस दुनिया में पूरा हुआ। अजीज मोमीन, जब मुकद्दस मरियम की बात की जाती है तो एक ऐसी खातून से मुतल्लिक ये एक बयान है, ये ऐसी हस्ती से मुतल्लिक बात की जाती है जिसको खुदा ने तारीख में सबसे ज्यादा इज्जत दी। कलाम मुक़द्दस के मुताले से मालूम होता है कि बहुत सारी ख़वातीन आई हैं हवा से लेकर मुकद्दस मरियम तक। उनके नाम भी हम पढ़ते हैं, लेकिन अल-मुख्तसर ये कि हवा से शुरू करके हम मुकद्दस मरियम तक जब आते हैं तो हवा और मुकद्दस मरियम का मुआवजा किया जाता है कि पुरानी हवा के गुनाह की वजह से इंसान की जिंदगी में मौत आई। लेकिन यहाँ आज के इस जो मौजू मेरे पास है उसमें इस बात को मैं कम जोर दूंगा कि हवा ने गुनाह किया या इंसान ने गुनाह किया, मगर इस बात पर ज्यादा जोर दूंगा कि किस तरह इंसान पर फजल हुआ, किस तरह इंसान पर फजल हुआ। पुराने अहद में तकरीर की किताब में जब हम पढ़ते हैं, तकरीर की किताब उसका 30वां बाब, उसमें जब सजा सुनाई गई है, पहले आदम को, फिर शैतान को, फिर हवा को। जब शैतान को सजा सुनाई गई उसमें खुदा ने शैतान से कहा, तू उसकी एड़ी की ताकत में रहेगा, वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताकत में रहेगा। ये जो जुमला है, पहली बात, ये बिशारत अव्वल को जाहिर करता है। ये वो पहली बिशारत थी जो इंसानों को निजात से मुतालिक दी गई। तकवीन में, इब्तिदा में, दुनिया के शुरू में इंसानों को दी गई कि
کہ خدا نجات دہندہ مہیا کرے گا، لیکن اس حالت میں جب انسان گناہ کی حالت میں تھا، جب انسان نے واقعی گناہ کیا، اگر میں اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر میں فضل کا بھی تجربہ نہیں کر سکتا۔ تکوین کی کتاب اس کا 30واں باب اور جو سزا کا سنائے جانے کا واقعہ ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم انسان کمزور ہیں، ہم شیطان کے غلام ہیں، ہم سے بڑی سزا ہوئی، ہمارے پہلے والدین جو انسانوں کے رہنما کہلاتے ہیں یا انسانوں کے پہلے والدین کہلاتے ہیں، ان سے بڑی سزا ہوئی، انہوں نے خدا کے خلاف جا کے بغاوت کی، اور ان کی بغاوت میں کیا ہوا کہ وہ شیطان اور گناہ کے غلام ہوئے، اور اسی اثنا میں خدا نے انہی کو یعنی ہوا اور آدم کو نجات کا پیغام بھی دیا، وہ یہ کہ تیری نسل، یہ آیت ہے، یہ پہلی بشارت کہلاتی ہے کہ انسانوں کو نجات کی خوشخبری دی گئی۔ عزیز مومنین، لیکن اس میں ایک اور چیز بڑی واضح ہے جو مقدس کی شان، اس کی پاکیزگی، اس کے پر فضل ہونے سے متعلق بیان کرتا ہے یہ بات کہ تو اس کی ایڑی کی طاقت میں رہے گا، یعنی بدی تجھ پر غالب نہیں آئے گی، شیطان تجھ پر غالب نہیں آئے گا، لیکن وہ ہوا جو بعد میں آئے گی، یعنی مقدس مریم جس کو خدا چنے گا، جسے خدا پر فضل بنا کے اس دنیا میں بھیجے گا۔ تو مقدس مریم جو ناصر کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے سے، ناصر کے شہر داؤد کے گھرانے سے تھی، شاہی گھرانے سے، اس کو خدا نے چنا اپنے مقصد کے لیے، لیکن اس سے پیشتر وہ پیشن گوئیاں کی گئی مریم سے متعلق اور یسوع المسیح نجات دہندہ سے متعلق، المسیح ہائی سلطنت سے متعلق کہ یسوع مسیح کنواری منی سے پیدا ہو کر آئے گا اور سب کو نجات دے گا، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا دے گی، اور وہ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ کیا رکھیں گے؟ ایمانویل، ایمانویل۔ تو پیشن گوئیوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نجات کا جو وعدہ ہے اس کو دہرایا جاتا رہا، نبیوں کے ذریعے، صحائف کے ذریعے، مزامیر کے ذریعے ان کو دہرایا جاتا رہا تاکہ انسان بھول نہ جائیں کہ ان کے لیے ایک نجات دہندہ آئے گا۔ لیکن جب وقت پورا ہوا، عبرانی خط کا مصنف بیان کرتا ہے کہ جب وقت پورا ہوا تو پرانے زمانے میں، پرانے وقتوں میں خدا نے ہمارے باپ داد سے کلام کیا، اور نئے عہد نامے میں، نئے دور میں، نئے جب تکوین ہوئی تو خدا نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا جو عورت سے پیدا ہوا، یعنی مقدسہ مریم سے پیدا ہو کر، جو پرفضل تھی، ناصر کی رہائشی تھی، کماری تھی، دوشیزہ تھی، اس سے پیدا ہو کر وہ اس دنیا میں آیا۔ مقدس یہ کہ پرفضل ہونے کی جب بات کی جاتی ہے، تکوین کی کتاب اس کے 30 باب کا جو میں نے حوالہ دیا کہ تو اس کی ایڑی کی طاقت میں رہے گا، ہوا تو اس کی غلام ہو گئی، آدم بھی اس کا غلام ہو گیا، اور وہی گناہ جو پہلے انسانوں کا گناہ تھا وہی انسانوں کے ساتھ چلتا آیا، اور اس کے باعث پوری انسانیت جو ہے وہ گناہگار ٹھہرتی ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ ہم اس سے خدا کا اجلال ظاہر کرتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو اپنے بیٹے مسیح یسوع کے ذریعے معاف کیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب انسانوں کے گناہ معاف کر دینے چاہیے، نہیں، معافی ہو چکی ہے، یہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے مسیح یسوع کے ذریعے فضل ظاہر کر دیا ہے، لیکن اس تعلیم کو جو نجات بخش منصوبہ یسوع مسیح کے ذریعے اور مقدسوں کے ذریعے پورا ہوا ہے، اس کو تسلیم کرنا، اس کو دہرانا، یہ خدا کی محبت کو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح خدا نے انسان کی زندگی میں نجات کا کام کیا۔ اس لیے بار بار اس کو یاد کرنا ہم سب کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ ہم سلام مریم کا جب بیر پڑھتے ہیں اس سے بھی ہم اسی پر غور کرتے ہیں۔ آپ جو سلام مریم کا پورا بیر پڑھتے ہیں، جلال کے بیر جتنے بھی بیر پڑھتے ہیں، اس میں سارے ہم اس نجات بخش منصوبے پر غور کرتے ہیں، اور خصوصاً جب مقدس مریم کے پرفضل ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرفضل خاتون جس کا تعلق نسل سے تھا، اس کو خدا نے چنا اپنے مقصد کے لیے، اپنے نجات بخش منصوبے میں اس کو حصہ دار بنایا تاکہ وہ بھی اس کے کام میں، اس کے منصوبے میں اپنا کردار ادا کر کے انسانوں کی نجات کے لیے کام کرے۔ مقدس مریم کی جب مزید بات کی جاتی ہے، روایت بتاتی ہے کہ مقدس مریم
کہ باپ کا نام یویاکین اور ماں کا نام حنا. شاہی گھرانے کے سے ہونے کے باوجود کہانوں کے گھرانے کے ہونے سے باوجود وہ غریب تھے. اور جب غریب ہیں مقدسہ مریم کی جب پیدائش ہوئی روایت بتاتی ہے کہ اس کی بھی پیدائش روس کے ذریعے ہوئی کیونکہ خدا نے ایک منصوبے کے لیے اپنی بندی کو مقدسہ مریم کو جس کے جو اپنے بارے میں خود کہتی ہے کہ میں خدا کی بندی ہوں, میں خدا کی غلام ہوں, میں خدا کی کنیز ہوں, اس کو خدا نے چنا اور اس کو بھی روح القدس کے ذریعے پیدا کیا. مقدسہ مریم روح القدس سے پیدا ہوئی ہے. اور جب اس کی پیدائش ہوئی 3 سال کی مقدسہ مریم کی جب اسے ہیکل میں خدمت کے لیے پیش کر دیا گیا. اور جب اسے پیش کر دیا گیا ہے تو جب مقدسہ مریم روایت بتاتی ہے کہ بالغ ہوئی تو اس کی منگنی کے لیے بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا تاکہ کوئی ایسا راز باز انسان ہو جو مریم سے شادی کرے. اس سے پہلے کہ منگنی ہوتی ذکریہ اس سوچ بچار کے اس سے پہلے کہ مقدسہ مریم اور یوسف آپس میں ملتے مقدسہ مریم حاملہ پائی گئی. اور جب حاملہ پائی گئی ہے تو قرآن مقدس خصوصاً انجیل مقدس بتاتی ہے کہ مقدسہ مریم ملنے سے پہلے ہی حاملہ پائی گئی. اور یہ حاملہ جو مقدسہ مریم ہوئی تھی وہ کس سے ہوئی؟ روح القدس کی طاقت سے, روح القدس کی قدرت سے. خدا کی قدرت, خدا کا سایہ, خدا کی برکت, خدا کی رحمت اس پر تھی. اور جب فضل کی بات کی جاتی ہے کہ مقدسہ مریم پر فضل ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ گناہ سے بے داغ ہے, گناہ سے پاک ہے, اس میں کوئی شکن نہیں, کوئی داغ نہیں, کوئی روگ نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی عیب نہیں پایا جاتا. وہ سراسر پاک ہے اور خدا کا مسکن ہونے کے لیے مقرر کی گئی ہے. بنائے اعلیٰ سے, شروع سے, تکوین سے, ابتدا سے خدا نے اس مقصد کے لیے اسے چنا تاکہ وہ اس کا مسکن بنے. اور کیا ہوتا ہے کہ مقدسہ مریم کے پاس اس مقصد کے لیے کہ نجات کا منصوبہ مزید آگے بڑھے, مقدسہ مریم کو خدا نے چنا. اور جب اس کو چنا تو اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا گیا, بڑا خاص فرشتہ جبرائیل. خدا کی طاقت, جبرائیل خدا کی طاقت, وہ خدا کی طاقت والا فرشتہ جو ہے وہ اس کے پاس بھیجا گیا کہ وہ اس کے پاس جائے. اور پیغام کیا ہے کہ وہ مقدسہ مریم کو وہ پیغام دے خدا کی طرف سے اس کے لیے ہے. فرشتہ اس کے پاس آتا ہے. جب اس کے پاس آتا ہے جو جملہ اس نے بولا ہے وہ یہ ہے کہ سلام اے پرفضل, ہیل کگرتوں میں نہیں. یونانی میں لفظ ہے ہیل کگرتوں میں نہیں. پروٹسٹنٹ ترجمہ یہ کہتا ہے کہ مقدسہ مریم پر فضل ہوا, مقدسہ مریم پر فضل نہیں ہوا. مقدسہ مریم فضل سے بھرپور تھی, بڑی ہوئی تھی, پہلے سے کوئی فضل تھی. تو اس کو بعد میں فضل نہیں ہوا کہ جب فرشتہ آیا اس وقت فضل نہیں ہوا, بلکہ وہ پہلے سے فضل سے بھری ہوئی تھی. اس لیے فرشتہ اسے جانتا ہے, اس کو خدا کی طرف سے پیغام جو ملا ہے اس کو آ کے کہتا ہے سلام اے پرفضل. تو مقدسہ مریم پہلے سے فضل سے بھری ہوئی تھی. جو پروٹسٹنٹ مفسرین ہیں, بائبل جو مفسرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مقدسہ مریم میں بعد میں فضل ہوا نہیں, اس پر اس وقت نہیں فضل ہوا, بلکہ اس شروع سے وہ فضل سے بھری ہوئی تھی. تکوین سے, ابتدا سے, دنیا کے شروع سے خدا نے اسے اسی کام کے لیے چنا اور شروع سے وہ پر فضل تھی. اور فرشتہ جب اس کے پاس آیا تو وہ جھوٹ نہیں کہتا, فرشتہ سچ بیان کرتا ہے, وہ مقدسہ مریم کی گن گاتا ہے, مقدسہ مریم کی عزت احترام سے کہتا ہے تو پر فضل ہے. اس سے مراد ہے کہ تو بے داغ ہے, خدا نے تجھے چنا ہے, تو پاک ہے اور خدا کا مسکن ہونے کے لیے چن لی گئی ہے. اور جب ساری باتوں کو مقدسہ مریم سمجھ لیتی ہے, سنتی ہے, تو مقدسہ مریم اس بات کو سیکھ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے نواقف ہوں. سوال ہے مقدسہ مریم پر جبرائیل فرشتے سے کہ کس طرح ہوگا, میں تو ابھی مرد سے نواقف ہوں. فرشتہ سچ کہتا ہے کہ تو پرفضل ہے. مقدسہ مریم سچ فرشتے کے سامنے کہتی ہے کہ میں تو مرد سے نواقف ہوں, فرشتے کے سامنے جھوٹ نہیں کہتی. اگر کوئی یہ کہے کہ مقدسہ مریم کسی اور سے بھی تعلق ہے اس کا, تو وہ مقدسہ مریم کی دوشیزگی سے متعلق, مقدسہ مریم کی پاکیزگی سے متعلق اس کے اوپر الزام لگاتا ہے. لیکن کیتھولک کلیسیا اس پر بات پر کھڑی ہوتی ہے کہ مقدسہ مریم ہمیشہ سے کنواری, دوشیزہ اور پاک اور پویتر ہے اور خدا کا مسکن ہے. خدا نے اسے ازل سے چن لیا.
تو مقدسہ مریم فرشتے کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ میں تو مرد سے ناواقف ہوں، یعنی میں کسی کو نہیں جانتی، میں نے کسی سے تعلق نہیں قائم کیا، تو یہ بات کس طرح کی کرتا ہے؟ تو یہ فرشتے کے سامنے کرتی ہے. پھر فرشتہ اس بات کو مزید بیان کرتا ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت پر سایہ ڈالے گی، اور اس کا ہم بیان مان سکتے ہیں داشتہ کی کتاب میں، وہ سورج کو اوڑے ہوئے تھی، حق تعالیٰ کی قدرت پر سایہ ڈالے گی. یہ بات میں بعد میں بیان کرتا ہوں، لیکن اب ہم رہتے ہیں فرشتے کے پیغام پر. تو فرشتے جب پیغام لے کر آیا ہے تو مقدسہ مریم کو سلام کرتا ہے اور اس کی عظمت میں اسے پرفضل کرتا ہے اور اسے بے داغ، شکل سے پاک، داغ سے پاک، روح سے پاک کہتا ہے، اس کو قرار دیتا ہے، اس کو لقب دیتا ہے کہ تو فضل سے بری ہوئی ہے. مقدسہ مریم اس سارے پیغام کو سن کے جو جملہ کہتی ہے، جیسا تو نے کہا ویسا میرے لیے ہو، یا میرے لیے ترکول کے موافق ہو. مقدسہ مریم اس سارے نجات بخش منصوبے کو سمجھتی ہے اور وہ خود بھی ایک دیندار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کی باتوں کو، انبیاء کی باتوں کو ان نجات دہندہ سے متعلق جانتی اور سمجھتی ہے جس کی بابت انبیاء اور ان کی شریعت بیان کرتے تھے کہ ایک نجات دہندہ آئے گا جو قوم اسرائیل کو نجات دے گا. اور مقدسہ مریم ایک دیندار خاتون ہونے کے ناطے اس ساری بات کو سمجھتی اور تسلیم کرتی ہے کہ جیسا تم نے کہا ہے ویسا میرے لیے ہو، یا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. مقدسہ مریم کی توبہ فرمان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں نجات آتی ہے. نجات دہندہ یسوع المسیح اس دنیا میں آتا ہے. خدا کا کلمہ جس کے ذریعے پوری کائنات وجود میں آئی وہ مجسم ہو کر مقدسہ مریم کے ذریعے اس دنیا میں آتا ہے. کیتھولک مفسر جو بائبل کے مفسرین وہ بیان کرتے ہیں کہ خدا نے سب سے زیادہ اگر کسی کو عزت دی ہے کلام مقدس میں اگر خدا نے سب سے زیادہ کسی کو عزت دی ہے تو وہ ہے مقدسہ مریم. سب سے زیادہ، اس سے زیادہ خدا نے کسی کو عزت نہیں دی. کسی کے پاس فرشتہ نہیں گیا، لیکن جس کے پاس فرشتہ گیا ہے وہ ہے مقدسہ مریم. جس کو سلام کیا ہے وہ ہے مقدسہ مریم. اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے مقدسہ مریم کو بہت عزت ملی، خدا کی طرف سے اسے جلال بھی ملا، اسے عظمت ملی ہے، اور اس کا بیان ہم کاشفہ کی کتاب میں سنتے ہیں. مقدسہ مریم جب اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی بندی ہوں تو وہ اپنے غلام ہونے کو اس سے بتاتے ہیں کہ میں خدا کی غلام ہوں، میں خدا کی کنیز ہوں، میں خدا کی بندی ہوں. اگر خدا مجھ سے یہ کام لیتا ہے تو ایسا ہونے دے. تو یہ مقدسہ مریم کی حلیمی اور اس کی عاجزی تھی کہ اس نے خدا کے منصوبے کو جانتے ہوئے، یہوہ خدا کے منصوبے کو جانتے ہوئے تسلیم کیا اور ہم سب کے لیے نجات اس دنیا میں آئی. مقدسہ مریم کی عظمت اور اس کی شان سے متعلق متاشفہ کا مصنف یوحنا عارف بڑے تشریحوں کے ذریعے بیان کرتا ہے کہ مقدسہ مریم کو کس طرح خدا نے عزت دی. آج کی جو مکاشفہ کی کتاب سے تلاوت پڑھی گئی ہے 12ویں باب میں سے، اس میں ہم سنتے ہیں پھر میں نے ایک بڑا نشان آسمان پر مجھے نظر آیا، یعنی ایک خاتون جو سورج کو اوڑے ہوئے تھی. روح القدس کی قدرت، جبرائیل فرشتہ کہتا ہے روح القدس کی قدرت اس پر سایہ ڈالے گی. اور مکاشفہ کا مصنف کہتا ہے کہ میں ایک عورت کو دیکھتا ہوں جو سورج کو اوڑے ہوئے ہے. یوحنا عارف جو مکاشفہ کا مصنف ہے وہ تشریح اور استعاروں کے ذریعے بیان کرتا ہے کہ کس طرح خدا نے مقدسہ مریم کو اس کی وفاداری، اس کی توبہ فرمائی کی وجہ سے، اس کی غلام ہونے کی وجہ سے سارا جو کام اس نے نجات بخش منصوبہ کے لیے کیا، اس کا ثمر، اس کا پھل، اس کا رزلٹ کیا دیتا ہے اسے؟ خدا اسے جلال، خدا اسے عظمت، خدا اسے عروج، خدا اسے ہستی، خدا اسے اپنے تخت کے قریب لے جاتا ہے. اور کیا دیکھتا ہے کہ یوحنا پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا، یعنی ایک خاتون جو سورج کو اوڑے ہوئی تھی اور جس کے پاؤں کے نیچے چاند اور سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا. یہ علامتیں ہیں سورج. پہلے کرتے ہیں سورج پہ بات. آپ مقدسہ مریم کی مختلف تصویریں اور اسٹیچو دیکھیں گے، کہیں پہ یہ اسٹیچو پہ دکھایا جاتا ہے کہ مقدسہ مریم کے پاؤں کے نیچے سانپ ہے، اور یہ وہ شکل ہے جو تقریر سے لی جاتی ہے کہ وہ تو اس کی ایڑی کی حالت میں رہے گا.
کچھ مجسمے اور تصویریں اس طرح کی جہاں سانپ دکھایا جاتا ہے مقدس مریم کی ایڑی کے نیچے، اور کچھ تصویریں اور مجسمے اس طرح کے ہیں جس میں چاند دکھایا جاتا ہے۔ پہلے کرتے ہیں سورج کی بات۔ سورج کو اوڑے ہونے سے مراد ہے سورج خدا کی حضوری، خدا کے فضل، خدا کی برکت، خدا کے نور، خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے جو مقدس مریم کو آ کر ٹھہرا ہوا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے مقدس مریم فضل سے بری ہوئی تھی، اور یوحنا اس کا بیان کرتا ہے وہ سورج کو اوڑے ہوئے تھی، فضل سے بری ہوئی تھی، سورج کو اوڑے ہوئے تھی، یعنی خدا اس پر ٹھہرا ہوا تھا، خدا نے اس کی زندگی میں مقام کیا، خدا اس میں آ کر ٹھہر گیا، خدا نے اس میں مقام کیا۔ پھر کہتا ہے جس کے پاؤں کے نیچے چاند تھا۔ یوحنا کے دور میں مختلف دیویوں کی پوجا کیا کرتے تھے لوگ۔ دو دیویاں بڑی مشہور تھیں، ایک ڈیانا دیوی جو رومن دیوی کہلاتی تھی، رومیوں کی دیوی، اور ایک تھی ارتمس دیوی۔ یہ دو دیویاں بڑی طاقتور اور کھیتی باڑی کی زخیری کی دیویاں مانی جاتی تھیں، اور ان کو چاند کی دیویاں بھی کہا جاتا ہے، اور کئی چاند کی دیویاں تھی یوحنا عارف کے دور میں۔ تو یوحنا عارف کیا بیان کرتا ہے کہ ساری دیویاں، چاند کی دیویاں، زخیری کی دیویاں، جتنی بھی دیویاں جوڑتے ہیں، ساری مقدس مریم کے نیچے، اس کے پاؤں کے نیچے کر دی گئی ہیں، اور اب صرف کوئی دیوی نہیں ہے، ایک ہی رانی، ایک ہی ملکہ اور ایک ہی شہزادی ہے، اور وہ ہے مقدس مریم۔ ہاللیلویا! ایک ہی مقدس مریم ہے، ایک ہی دیوی ہے، ایک ہی رانی ہے، ایک ہی ملکہ ہے، جس کو خدا نے سارا جلال، ساری عزت دی ہے، اور کوئی دیوی، کوئی ڈیانا دیوی نہیں، کوئی ارتمس دیوی نہیں ہے، کوئی اور ترکی کی دیوی، کوئی اور دنیا کی دیوی نہیں، بلکہ ایک ہی دیوی ہے جس کا نام ہے مقدس مریم، ایک ہی رانی ہے جس کا نام ہے مقدس مریم۔ تو خدا نے اسے اس طرح جلال بخشا، کیوں کیا؟ کیونکہ وہ پر فضل تھی، سورج کو اوڑے ہوئے تھی، روح القدس کی قدرت پر سایہ ڈالے ہوئے تھی، اس وجہ سے وہ پر فضل کہلاتی ہے، کیونکہ اس پر فضل تھا، فضل سے بھرپور تھی، بھری ہوئی تھی۔ پھر لکھا کہ 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا، 12 ستاروں کا تاج۔ یسوع کے شگرد کتنے تھے؟ 12 شگرد۔ کیتھولک جو بائبل کے مفسرین ہیں، تشریح کرنے والے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو 12 ستاروں کا تاج ہے، 12 شگرد اور ان کی منادی سے قبول کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ سب مل کر مقدس مریم کا تاج بنتے ہیں، اور ہم بحث کلیسیا دنیا میں جتنی کہتے ہیں کلیسیا مقدس مریم کی شان اور عزت کے گیت گاتی اور اس کے لیے اس کی تعظیم کرتی ہے، وہ سارے مل کر اس تاج کو تشکیل دیتے، اور ہم سب جب اس کی عزت میں گیت گاتے ہیں، ہم اس تاج کو بھی تشکیل دے کے اس کے سر پر رکھتے ہیں کہ اے ماں تو اس لائق ہے کہ تو تعظیم حاصل کرے، تجھے خدا یہ برکت، تجھے عروج دے، کہ تو نے ہماری نجات کے لیے، انسانوں کی نجات کے لیے، کائنات کی نجات کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اس لیے ہم اسے پرفضل کہتے ہیں، اور اس کا بیان یوحنا عارف مکاشفہ کی کتاب میں اپنے اس کتاب میں بیان کرتا ہے، اس کے 12ویں باب میں۔ تو عزیزوں، جب ہم ان تینوں باتوں پر غور کرتے ہیں تو ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے پرفضل رکھا، اسے پاک رکھا، اسے بے عیب رکھا، اسے بے داغ رکھا، اور ہر عیب اور شکر سے بچا کر اسے ایسی عظمت اور جلال بخشا کہ آج ساری دیویوں اور جوتوں سے اسے خدا نے زیادہ عظمت کی ہے، اور آج ہم سب جس کی تعظیم کے لیے، جس کی عزت کے لیے جمع ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت میں نہ صرف ہم اکیلے ہیں بلکہ مقدس مریم اور اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے بھی آج ہماری اس عبادت میں شریک ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد اس کے 30 سال بعد مقدس مریم کی وفات ہوئی۔ کتنے لوگ مانتے ہیں مقدس مریم کی وفات ہوئی؟ آپ کو سنا تو نہیں؟ مقدس مریم کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں نہیں، مقدس مریم کی وفات ہوئی، اس کو بالکل اس سے دفنایا گیا جس طرح یسوع مسیح کو رکھا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ یہ پیغام کہ مقدس مریم کی وفات ہوئی ہے، یہ پیغام سب شاگردوں تک پہنچا۔ توما بھی جو اس وقت انڈیا میں منادی کرتا تھا، اس کو بھی یہ پیغام پہنچا کہ ماں کی وفات ہو چکی ہے، اور وہ بھی اپنے سفر کے لیے ہندوستان سے اسرائیل کو بنا ہوا، اور جب رستے میں تھا تو رستے میں مقدس
پر اس پر ظاہر ہوئی. اور جب بدری پر اس, یہ بات یاد رکھیں, یہ بائبل میں نہیں, یہ روایتوں میں, ٹھیک ہے, یہ روایتوں میں ہے. مقدس مریم اس پر بدری میں ظاہر ہوئی اور وہ سفید لباس اور نیلا لباس پہنی ہوئی اور اس کی کمر پر نیلا کمر بند تھا, اور جو کمر بند تھا وہ اس سے توما کو لے گیا. اور توما جب مقدس مریم کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے اسرائیل, اس پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مقدس مریم تو زندہ ہے. تم کہتے ہو اس کی حفاظت کی ہے, تو مقدس مریم اس پر ظاہر ہوئی. توما ایک دفعہ پھر شک و شبہات میں پڑ گیا, جس طرح یسوع مسیح کی جیت میں یہ بات اس کے ساتھ ہوا. تو توما ایسا ہی شکی, تو اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی کچھ حالات اور اس طرح اس کے سامنے آتے ہیں کہ توما اس کو پیغام نہیں ملا ہے کہ ماں کی وفات ہوئی ہے, لیکن رستے میں وہ زندہ ماں کو دیکھتا ہے بدری پر, جو اسے کمر بند بھی دیکھتی ہے. اور توما جب اسرائیل پہنچتا ہے تو اپنے شاگردوں, یسوع مسیح کے شاگردوں سے ملتا ہے, اپنے ساتھیوں سے, رسولوں سے ملتا ہے. انہیں کہتا ہے کہ تم کہتے ہو مقدس مریم کی وفات ہوئی ہے, مقدس مریم میں نے زندہ دیکھی ہے. تو مقدس مریم نے مجھے یہ اپنے کمر بند بھی دیا ہے جو میرے پاس ہے. وہ اپنا اس کا کمر بند اسے دکھاتا ہے انہیں, اور جب دکھاتا ہے تو وہ بھی حیران ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اسے دفنایا, چلو قبر پر چلتے ہیں. اور جب قبر پر گئے ہیں, قبر پر دیکھ گئے تو انہیں مقدس مریم کی جو لاش تھی اس کی باڈی وہاں قبر میں نہ ملی. اس کی بجائے وہاں پھول پڑے ہوئے تھے گلاب کے, اور اس قبر سے بڑی خوبصورت خوشبو آتی تھی. اور پھر ان پر رویا کی آواز آئی ہوئی کہ مقدس مریم کو بھی خدا نے اٹھا لیا, بالکل اسی طرح جس طرح خدا نے اپنے بیٹے مسیح یسوع کو آسمان پر اٹھا لیا, اور اسے وہ کس طرح چھوڑ سکتا تھا جس سے وہ پیدا ہو کر اس دنیا میں آیا, جس کو اس نے بے داغ اور بے شکن ہر روگ سے ہر دکھ سے پاک رکھا, وہ کس طرح اسے اس زمین میں گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ سکتا ہے. تو مقدس مریم کا بدن بھی اس زمین سے اٹھا لیا گیا, اور روایتیں بتاتی ہیں, کیتھولک روایتیں بتاتی ہیں کہ مقدس مریم کی لاش جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لی گئی. اور جتنے فرشتے جب آسمان پر فردوس میں مقدس مریم کی لاش پہنچی, تو جتنے فرشتے آسمان پر اپنی اپنی ذمہ داریاں دے رہے تھے, تو سب نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑی, اور سب اس جگہ پہ آئے جہاں مقدس مریم کی لاش تھی یا اس کا بدن تھا. اور پھر خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کی روح اس میں واپس آئے, اور مقدس کی روح اس میں پھر واپس آئی. اور جب اس میں روح واپس آئی ہے تو یہ وہ وقت تھا جب خدا نے پھر سے اسے جلال بخشا. ہاللیلویا. تو خدا نے اسے پھر سے ایک دفعہ جلال بخشا. کیوں بخشا؟ کیونکہ وہ پرفضل تھی, اور کوئی آسمان پر نہیں چڑھا. کون خدا کے تخت پر جا سکتا ہے؟ وہی جس کا دل پاک ہے, جس کی آنکھ پاک ہے, جس کا بدن پاک ہے, وہی خدا کے پاس جا سکتا ہے. اور مقدس مریم آج آسمان پر خدا کے حضور اس کے تخت کے پاس ہے. تو یہ کیوں اسے ہوا, یہ عروج اسے کیوں حاصل ہوا؟ کیونکہ خدا نے اسے فضل سے بھرا ہوا تھا. اگر وہ عام انسانوں کی طرح گناہگار اور عام انسانوں کی طرح کمزور ہوتی تو پھر یاد رکھیں مقدس مریم مخلوق تھی. کتنے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مقدس مریم خدا کی مخلوق ہے؟ خدا کی مخلوق تھی کہ نہیں؟ خدا کی مخلوق تھی. مقدس مریم انسان تھی, لیکن خدا نے اسے ایسا جلالی بدن بخشا جو اسے اپنے بیٹے کو بدن بخشا. جب اسے ساری خدا کی وفاداری کے لیے کام کیا تو خدا نے اسے وہی جلال, وہی عظمت بخشی جو اسے اپنے بیٹے کو بخشا. اس لیے آج مقدس مریم اپنے بیٹے کے ساتھ, اس کے تخت کے ساتھ رہتی ہے, اور ہماری لیے سفارشیں اور دعائیں کرتی ہے. مومنین کے لیے جو دکھ میں ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, ان کے لیے فضل کی دعا کرتی ہیں. اس سے خود بھی فضل کا تجربہ کیا, وہ خود بھی فضل سے بھری ہوئی تھی, اور آج ہم سب کے لیے دعا کرتی ہے کہ خدا ہم سب پر بھی فضل پر فضل کرے. کیونکہ ہم خدا کے فضل کا جب تجربہ کیا ہے اس مسیح کے ذریعے, تو اس کا شروع کے لیے اس کے لیے خدا نے جو کردار استعمال کیا وہ مقدس مریم تھا. مقدس مریم کا کردار تھا جس کو خدا نے استعمال کر کے ہم سب کے لیے نجات دہندہ یسوع مسیح اس دنیا میں بھیجا. اور آج جب ہم مقدس مریم کی عید مناتے ہیں
ہم اس بات پر غور و خوض کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم کس قدر فضل سے بھری ہوئی، بے داغ اور پاک اور پویتر خاتون ہے، اور خدا نے جسے جلال اور عظمت بخشا ہے اس کے پر فضل ہونے کی وجہ سے اسے بخشا ہے۔ عزیزو، میری دعا ہے کہ خدا اس فضل، اس طاقت کا تجربہ جو پہلے جس سے مقدسہ مریم بھری ہوئی تھی اور جس کے ذریعے خدا نے فضل انسانوں پہ کیا، اس فضل کا تجربہ آپ سب کریں، اور جو کمزور ہیں، دکھی ہیں، گناہ گار ہیں، بری حالت میں ہیں، بے روزگار ہیں، وہ ہمیشہ مقدسہ مریم کی دعاؤں کا ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی دعائیں اور التجائیں خدا باپ کے حضور پیش کریں، دعا بھی کریں آج کے پاک کلام کے لیے کہ آج کا پاک کلام ہماری زندگیوں میں نشو و نما پائے، تاکہ جس طرح سے مقدسہ ماں مریم نے خداوند کے کلمہ کو اپنی زندگی میں پایا اور اس پر فصل کیا گیا، اسی طرح سے خداوند کا پاک کلام ہماری زندگیوں میں بھی نشو و نما پائے اور ہم خداوند کے فضل سے معمور ہو کر ہمیشہ اس زمین پر خداوند کے زندہ گواہ ٹھہریں۔ ہم اس مقصد کے لیے خداوند سے دعا کریں۔ ہم آج کے دن ان تمام لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، مشکل اور پریشانی میں گرے ہوئے ہیں، بے اولاد ہیں، یا کسی بھی قسم کی خواہش اور تمنا اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مقدسہ ماں مریم اپنے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح سے ان کے لیے شفاعت کرے۔ ہم اس مقصد کے لیے خداوند سے دعا کریں۔ ان تمام بچوں سے بھی درخواست ہے جن کے پاس مناجات ہیں کہ وہ بھی آئیں اور اپنی مناجات پیش کریں۔ ہم دنیا کی تمام خواتین کے لیے دعا کریں کہ وہ اپنی آزادی اور حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں، تاکہ جنہیں خدا نے آدمی کے برابر پیدا کیا۔ دعا کریں۔ ہماری مقدسہ ماں مریم القواری کی دعاؤں کی بدولت بیماروں کو شفا بخش اور غمزداؤں کو تسلی دے اور گناہگاروں کو معاف کر اور ہم سب کو امن اور نجات عطا فرما۔ عزیز رسول کے لیے دعا ہم دعا بھی کریں، ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں جو مقدسہ مریم کی اپنی زندگی میں اہم مقام دیتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے اور مبارک کرتے ہیں، اور خداوند ان کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں سے محفوظ کرے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں۔ ہم دعا کریں۔ اے مقدسہ ماں مریم، تو ہمارے لیے ایک عمدہ مثال اور نمونہ ہے، ہمارے لیے دعا کر تاکہ ہم بھی تیری طرح یسوع کے سچے شاگرد بن سکیں اور تیری طرح ہمیشہ یسوع ناصری کے ساتھ رہیں۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خدا، ہم تیرے بے حد شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ مقدسہ مریم کی شان اقدس میں
ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम का एहतमाम कर सके और मुक़द्दसा माँ को इज्जत दे सके। तू हमें उसकी मिसाली ज़िंदगी अपनाने की जुर्रत अता कर, ताकि जिस तरह उसने अपनी ज़िंदगी से लोगों को तेरे बेटे का अक्स पेश किया, हमारी ज़िंदगी से भी यीशु नजर आए। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ इस्लाम के साथ माँ की तुम कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका सर हम तक पहुँचे। मसीह खुदा के वसीले से आमीन।
دعا کے نام لگائے. یہ واقعہ واجب و نماز مناسب قدوس پاک کہ ہم ہر وقت ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں. پھر نہایت مبارک والی مجھب تو اصلی گناہ کے داغ سے پاک رکھا تاکہ وہ تیرے فضل سے مقبول ہو کر تیرے اکلوتے بیٹے کے لائق نہ ہو اور اسی کی خدمت گزار کلیسیا کا آغاز ہر شکل اور عیب سے بری ہو. یہ پاک ترین تواری دنیا میں وہ بیٹا لانے والی تھی جو معصوم بلے کی مانند ہمارا گناہ اٹھا دے اور وہ تیری طرف سے تیرے لوگوں کی خاطر سب سے بڑھ کر فضل کے لیے سفارش کرنے والی نیز پاکیزگی اور تقدیس کا نمونہ بنی. اس لیے ہم فرشتوں کے گروہوں کے ساتھ مل کر شادمانی کے ساتھ یہ اقرار کرتے ہوئے تیری ہم کو ثنا کرتے ہیں. مہربان باپ ہوا کہ ایک قدوس ہے تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے. ہماری اور اپنے بچوں کی نمائند بھول کر پاک دل کو بھیج تاکہ یہ نظام پاک اور مبارک ہوں اور ہمارے حضور مسیح کا بدن اور خون بنے. اس سے دودھ کھانے کے لیے یاد ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی اس نے شکر کیا روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس کو سلو اور کھاؤ. یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. اس طرح سے کھانے کے بعد میں پیالہ لیا اس کو دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس سے سلو اور پیو. نئے طرف یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کی گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یاد میں یہی کیا کرو. ہمارے ایمان کا بھید روٹی اور جاب کا پیالہ دیا کر پیش کرتے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں اس طرح سمجھا کر سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں. ہم آج اسی کے ساتھ سجا کرتے ہیں واسطے کے مسیح کا بدن اور خون لے کر روح کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے. اے خدا کی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے خانے کا فادر فرانسس ہمارے بشپ سیمسن اور اپنے سب فادر کو یاد کر. تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اسے کامل محبت عطا فرما. حاضر جماعت کے ساتھ ان کی عرضیں منتیں شفایتیں سن اور قبول کر. ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر نصرت کر جو جیونے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے نیز تمام لوگوں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما. ہم اس سے منت کرتے ہیں ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مری حضرت یوسف اس کا نہایت پاک شروع مبارک رسول مقدس فرانسس کا سرکار اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں. اسی کے ذریعے اسی کے ساتھ اسی اس بات کے خداوند کو روح سے بارہ کریں گے. کامل عزت اور عظیم شان
लगे बुराई से बचा। ऐ खुदा हम तुझसे विनती करते हैं हमें सब्र से बचा के इस्लाम की बख्श, ताकि हम देशभक्त की तौफीक से अपनी वायदे के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहेंगे। ऐ खुदा यीशु ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास से आपकी छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामत को देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि यीशु की ईमान की नजर पर और सुबह शांति और इत्तेफाक बख्श हम सब एक दूसरे के साथ चलेंगे। खुदा के बड़े निशान नाम उतारा जाता है, आपका रहम कर। ऐ खुदा के बड़े निशान नाम उतारा जाता है, आपका रहम कर। ऐ खुदा के बड़े निशान नाम उतारा जाता है, हमें शांति देना। अजगर यह है खुदा का बड़ा जहां गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक है वो जिस बड़ी से आप अपने बुलाए गए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा जिंदगी के लिए महफूज रखे। हमारे खुदा, काश हम पाक शक्ति लेकर उस गुनाह के जख्म का इलाज पाएं जिससे तूने ताजुब अंगेज तौर पर मुकद्दस मरियम को उसकी हस्ती में आने से पेश करके बरी रखा था। मसीह खुदा के वसीले से आमीन। जो हमारे मेहमान हैं और स्पीकर भी हैं, रेवरेंड फादर राशिद अदीब अच्छे लेक्चर के लिए और अच्छी बात के लिए और गीत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने सारे कलीसिया की तरफ से उन्हें दावत देना चाहूँगा तो सामने आने मेहरबानी करके आपके भरपूर तारीफ है।
की मेहरबानी। अजरक का तोहफा पेश करने के लिए रबिया अरबी से नास्तों का शुक्रिया मास्टर जी। और इसके इसके बाद इसके बाद बेटे नवीन कि आज हमने 6 नंबर और बाहर से आए हुए क्रिश्चियंस के साथ मिलकर ये आज इधर भी खुदा के फजल से हमने इबादत की है और स्पीकर फादर राशिद हनीफ जो पोट्री से हैं, इन्होंने मुकद्दसा मरियम
जिंदगी पर, जो इस धरती पर थी और इसके बाद रवायत में है, वो शायद उन्होंने पढ़ी है। मैंने इतना इसका तज्जिया नहीं किया, ना पढ़ा है। कुछ पढ़ने वाली बातें हैं, कुछ पर मुशाहिदा करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि उसने अपने आप को खुदावंद के सामने पेश किया और खुदावंद ने उसे बरकत दी ताकि वो यीशु हमारे लिए अपने जिस्म में, अपने वजूद में रखकर जन्म दे। और यही यीशु हमारा मसीहा, हमारा निजात देता है। तो हर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने जो बातें वो खासकर 6 नंबर की जो दुख कराने मरियम है उन्होंने, और फादर अजमल और मैं इसमें काफ़ी पीछे थे क्योंकि हम इन दिनों में दूसरी मसरूफियात में मसरूफ थे। मास्टर क्या नाम इन्फॉर्म करते रहे, तो हम पूरी दफ्तराने मरियम और जो मैंने देखा है कि 10 नंबर की दफ्तरान और 6 नंबर ने दोनों मिलकर जो प्रोग्राम किया है और मुकद्दसा मरियम की इज्जत में ताज और जो भी दुआएं जिंदगी दुआ में हिस्सा लिया है कि मैं काफ़ी से मुतासर हूँ। बेशक ये जो अजर का वाला प्रोग्राम था मुझे ज़ाती तौर पर कुछ लंबा लग रहा था, लेकिन इसके साथ ही एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे चलना और शाबाश देना, ये बहुत अच्छा है। तो इसके लिए दोनों घरों को, 10 नंबर को, 6 नंबर को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ना सिर्फ ये दोनों घर मिलकर रहें बल्कि इसके साथ ही 5 नंबर, अमेरिकन क्वार्टर, चंद्रजाम, हमारा पूरा पैरिश ऐसे एक मुट्ठी बने और मिलकर एक दूसरे की मदद करें और ऐसे ही खुदावंद के फजल से हम बढ़ते रहें। और ये सब कुछ मुमकिन था क्योंकि पूरे मोहल्ले का ताउन साथ था। तो इसके साथ ही सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर 6 नंबर कलीसिया का और उन लोगों का भी जिन्होंने माली तौर पर मदद की है। शायद शुक्रगुजार हैं। जुल्फ़ार और फैमिली के लिए भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इलेक्ट्रिशियन विलियम और उनकी टीम के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। यूथ ग्रुप दोनों लड़कियों और लड़कों ने मिलकर जो काम किया है, कल शाम को मैं आया था, उनके लिए भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। क्वायर मिली जुली नजर आ रही है, आज कुछ ज़्यादा मेंबर हैं, संडे को कभी कभी कम होते हैं लेकिन और उनके लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो सब बहन भाइयों का कोई देर आपके न्याय रह गया पीछे, जे को पीछे रह गया रहते कहते मेरे पर गया जाए, तो सारे का बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर नथानियल ने आज प्रोग्राम जो रहनुमाई की है, इन्हों का भी शुक्रिया। और कोई हाँ हारिस 10 नंबर से ये वीडियो बनाने के लिए आए हैं, उनके लिए भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपना प्रवेश के लिए भी खुदावंद आपके साथ और आपको बरकत दे। फादर जी बरकत देंगे। SSRC आपका भी, आपके तावन का और आपकी सिस्टर्स का शुक्रिया। कोई बात नहीं है। और बाजी सीमा, बाजी यास्मीन और बाजी गुलशन और
कानून के खुदा बाप और बेटे और दूसरी बरकत आप सब पर नाज़िल हो। इबादत की सामने